یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے، جو عادت سے مجبور ہیں نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے بناتے۔ جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وہ ہم سے کوئی زیادہ امید رکھ نہیں سکتے۔ لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا۔ حالات نے پی ڈی پی کو جو ہے اس الیکشن سے آؤٹ رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، آپ ساؤتھ کشمیر کی سیٹ آپ بار بار پوچھتے ہو کہ ساؤتھ کشمیر کی سیٹ پی ڈی پی کو کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے نا، اب یہ کہاں کی سیاست ہے کہ جو پارٹی تیسرے نمبر پہ آئی اس سے پہلے والے پارلیمنٹ الیکشن میں، نمبر 1 پارٹی اور نمبر 2 پارٹی دونوں اپنا کلیم چھوڑ کے تیسرے نمبر کی پارٹی کو وہ سیٹ دے دیں۔ کولیشن کو چلانا یا کولیشن کے ماحول کو صحیح رکھنا، یہ ہر تنظیم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے نا، ان کی سیٹوں پہ آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی تقریروں میں یا اپنے ٹویٹس پہ یا سوشل میڈیا پہ نیشنل کانفرنس کو بار بار نشانہ بناتے ہیں، اس وقت آپ لوگ ان سے نہیں پوچھتے ہو کہ یہ کہاں کی کولیشن دھرما ہے۔ اب مثال دیتے دیتے میں تھک جاؤں گا، لیکن مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ پچھلے لگاتار 2 سال سے جب بھی ان کے ریزنگ ڈے کے فنکشن ہوئے تو تقریروں میں بی جے پی سے زیادہ نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنایا گیا۔ ریکارڈز آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ جو گانے گائے گئے، ظلم کا البرن ہٹاؤ، قلم دواد کو ووٹ ڈالو، وہ کیا ہم بھول جائیں گے؟ کیا میرے ورکر یہ بھول جائیں گے؟ اب پاکستان کا الیکشن ہے، پاکستان کے الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس میں بھی نیشنل کانفرنس کو لتاڑا جاتا ہے ٹویٹر کے ذریعے کہ پاکستان میں جو ہوا اس سے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ 87 کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ کہاں کی کولیشن دھرما؟ اب پتہ نہیں کس وہ نشے میں آ کے غلام نبی آزاد صاحب نے فاروق عبداللہ کو نشانہ بنایا، اس میں بھی پی ڈی پی والے گھس جاتے ہیں۔ جمعہ ان کو ہفتہ نہیں ہوا ہے سیاست میں آئے ہوئے، وہ بھی غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ مل کے پھر فاروق عبداللہ صاحب کو نیشنل کانفرنس کو ٹویٹر کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں پی ڈی پی کے پلیٹ فارم سے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ کولیشن کہاں ہے؟ یعنی اب کولیشن کو مینٹین رکھنا یہ اکیلے نیشنل کانفرنس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے، جو عادت سے مجبور ہیں نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے بناتے۔ جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وہ ہم سے کوئی زیادہ امید رکھ نہیں سکتے۔ نہیں، وہ تو آپ نے عمر صاحب نے خود کہا کہ یہ الائنس میں ہے ہی نہیں، تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں، میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی بالکل برقرار رہے، آگے چلتی رہے، پر انہوں نے تو خود کہا، انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہا، پر انہوں نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے ہی نہیں، پی ڈی پی سچویشن کی وجہ سے الائنس سے باہر ہو گئی ہے۔ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کو توڑنے کا کام، پی ایچ ڈی کو ختم کرنے کا کام، لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا؟ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو نہیں چاہتے ہیں۔ کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پی ڈی پی سبھی سیٹوں پہ امیدوار کھڑا کریں گے؟ آپس میں نے کہا ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے، کیونکہ انڈیا الائنس میں تو ہم ہیں، پی ایچ ڈی الائنس تو تتر بتر کر دی انہوں نے، پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم، ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا۔ 2014 میں تو فاروق صاحب ہار گئے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے۔ عمر صاحب گاندربل سے ہار گئے، 2014 میں سنوار سے ہار گئے، تو اس کا مطلب ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی ہارے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑے، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو زیادتی ہے۔ آپ مانتی ہیں آپسی متبھید کے چلتے انڈیا الائنس سے اور کمزور ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جموں کشمیر میں پی ایچ ڈی کی شکل میں، یہاں تو بہت ریزسٹنس بنی ہے، بہت سارے ریزسٹنس کرتے تھے، مگر وہ ود ان کانسٹیٹیوشن ود ان ڈیموکریٹک پروسیس نہیں بنتے تھے، یہ ایک یونیک الائنس تھا۔ تو اس کو جس طرح سے لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا، میں نے تو فاروق صاحب کو ہی بولا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیجئے، یہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں قبول ہوگا، مگر انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ مجھے بلا کے مجھے بتائیں، ایک یک طرفہ اعلان کر دیا کہ ہم 3 کی 3 سیٹیں لڑیں۔ کم سے کم بلاتے، کہتے کہ ہمارا ورکر نہیں مان رہا ہے، ہمارے ایکس لیجسلیٹر نہیں مان رہا، یا کوئی اور پریشانی ہے، تو کم سے کم پی ایچ ڈی تو نہیں ٹوٹتی نا، جس طرح پی ایچ ڈی کو انہوں نے آج مذاق بنا دیا، وہ نہیں ہوتا۔ اینی وے اٹس ویری ویری سیڈ۔